السلام علیکم۔ اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ والدین پر، بڑوں پر بچوں کا حق، نام وغیرہ یہ کل جو ہم نے تفصیل سے بیان کی، اس کے بعد ایک حق آتا ہے کہ اچھی تربیت اور پرورش کرے اس کی۔ اچھی تربیت اور ایسا نہ ہو کئی ایسے لوگوں سے ملے کہ وہ نشے والے ہو یا وہ بے حیائی والے ہو، نہ بڑوں کے ادب کا پتہ، نہ اساتذہ کے ادب کا پتہ، نہ خواتین کا احترام۔ تو اگر ایسے ہاتھوں میں بچے چلے جائیں گے تو پھر ان سے خیر کی کوئی امید نہیں رکھنی چاہیے۔ تو اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت کیسی ہوئی اس کے بارے میں آج یہ بات یاد رکھے کہ تمام انسانوں میں سب سے افضل کون ہے؟ انبیاء، اور اس کے بعد صحابہ، اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تربیت ہوئی وہ اس ماحول میں ہوئی جو انبیاء کے بعد سب سے افضل ترین ہے۔ جو انبیاء کے بعد کیا ہے؟ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ محبت، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت بہت سے روایات بری پڑی ہے کہ جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام سجدے میں جاتے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا دونوں آ کے پیٹھ مبارک پر، کمر مبارک پر بیٹھ جاتے، اور پھر نبی علیہ الصلاۃ والسلام ان دونوں کی وجہ سے سجدہ لمبا فرما دیتے۔ بعد میں پھر صحابہ پوچھتے کہ آج تو آپ نے بہت لمبا سجدہ کیا، تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام جواب میں کیا فرماتے کہ میں اپنے بیٹوں کو ناراض نہیں کرنا چاہتا، میں اپنے بیٹوں کو ناراض ہوں۔ اب یہ دیکھو کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا والد کون ہے؟ آپ بولا کریں نا، حضرت علی رضی اللہ۔ والدہ کون ہے؟ اور جو اس کی والدہ ہے بی بی فاطمہ، وہ کس کی بیٹی ہے؟ اس کے علاوہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں، ان کو بھی نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ حکم دیا تھا کہ میرے بیٹے کہیں ناراض نہ ہو جائے، میرے بیٹے کہیں ناراض نہ ہو جائے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اکثر جب لوگ صدقہ کرتے تھے تو وہ مسجد کے صحن میں رکھتے تھے، مسجد کے صحن میں رکھتے تھے، تو کھجور پک گئے تھے، لوگ اپنے اپنے باغوں سے صدقے کے کھجور لا کر صحن میں رکھ کے جا رہے تھے۔ اتنے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کے ان کھجوروں کے ساتھ کھیل رہے تھے، اور ایک کھجور اٹھا کے منہ میں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جب دیکھا فوراً آئے اور منہ میں انگلی ڈالی اور وہ کھجور نکالی، اور کیا فرمایا؟ آپ کو نہیں معلوم کہ آل محمد کے لیے صدقے کا مال جائز نہیں، آل محمد کے لیے صدقے کا مال جائز نہیں۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات کسی ضرورت کی وجہ سے میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا، دروازے پر دستک دی
نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، میں نے دیکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گود میں کوئی چیز ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گود میں، لیکن مجھے معلوم نہیں ہوا کہ وہ کیا چیز ہے۔ یہ تو پتہ چلا کہ کچھ تو ہے، لیکن یہ نہیں پتا کہ کیا ہے۔ تو جس مقصد کے لیے میں آیا تھا وہ بیان کیا۔ اس کے بعد میں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، آپ کی گود میں کیا ہے؟ آپ کی گود میں کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چادر ہٹائی تو ایک طرف حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسری طرف کون تھے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بہت زیادہ پیار تھا حسنین کے ساتھ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول، آپ کو آپ کے گھرانے میں سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ آپ کو آپ کے گھرانے میں سب سے زیادہ محبوب ہو؟ آج کل بھی لوگ پوچھتے ہیں نا، پاپا سے زیادہ پیار کرتا ہے یا؟ تو پھر وہ بچہ تو سچا ہوتا ہے، وہ پھر بول لیتا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ اے پیارے محبوب، یہ بتائے آپ اپنے گھرانے میں کس سے زیادہ پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حسن اور حسین، حسن اور حسین۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے اکثر نبی علیہ السلام، میرے بیٹوں کو میرے پاس بھیج دو، میرے بیٹوں کو میرے پاس بھیج دو۔ اور جب وہ بھیج دیتی، بچے آتے تو فوراً سینے سے لگا لیتے، فوراً۔ آپ نے دیکھا ہوگا وہ بچہ جب آتا ہے نا دوڑتا ہوا، تو وہ بڑا جو ہے وہ دونوں ہاتھ، یا باپ چچا بڑا دونوں ہاتھ اس طرح کرتے تو وہ سینے سے لگاتے تھے۔ ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ دے رہے تھے، اتنے میں حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ کر آ رہے، تو کبھی گرتے ہیں کبھی کڑے ہو جاتے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے رہا نہیں گیا، خطبہ روک دیا اور جا کے ان دونوں کو اٹھا کے لے آئے، اور پھر فرمایا، قرآن مجید کے ایک آیت تلاوت کی، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارا مال اور تمہارا اولاد کیا ہے؟ آزمائش ہے۔ یہ دیکھو میں نے انہی کی وجہ سے خطبہ روکا، میں نے انہی کی وجہ سے کیا خطبہ روکا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور حسنین بھی ساتھ تھے، حسنین بھی ساتھ تھے، ایک دائیں کندھے پر اور دوسرا بائیں کندھے پر سوار تھا، ایک دائیں کندھے پر اور دوسرا بائیں کندھے پر سوار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ان کا بوسہ لیتے اور کبھی دوسرے کا، کبھی ایک کا بوسہ لیتے اور کبھی دوسرے کا، اور یہاں تک کہ وہ ہم تک پہنچ گئے، یہاں تک کہ ہم تک پہنچ گئے۔ یہ ایک اور روایت ہے کہ حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما دوڑتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر فوراً انہیں سینے سے چمٹا لیا اور فرمایا، اولاد عموماً بزدلی اور بخل کا سبب بنتی ہے، بزدلی اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی ایک روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اقرا بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بوسہ لیتے ہوئے دیکھا۔ یہ دوسرے صحابی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا کر رہے ہیں؟ بوسہ لیتے، اس نے دیکھا، یہ چلے گئے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا، اے پیارے محبوب، میرے تو 10 بیٹے ہیں، میرے کتنے بیٹے ہیں؟ میں نے تو کبھی ان کا بوسہ نہیں لیا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا،
جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا، یعنی وہ بھی رحم سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو اب چھوٹے بچے چاہے اپنے ہو یا کسی دوسرے کے، اسی نیت سے اگر ہم اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں، چاہے وہ غریب ہو یا امیر گھرانے کا ہو، یہ بھی کوئی تمیز نہیں، تو اگر ہم ان کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں اور صرف اس وجہ سے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی بچوں سے پیار کرتے تھے، اور اسی وجہ سے اللہ رب العزت ہمارے اوپر بھی رحمت کے بارشیں برسا دیں گے، تو کوشش کریں گے نا انشاءاللہ۔ عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ اپنے بچوں کے ساتھ تو پیار محبت کی جاتی ہے، دوسرے کے بچوں کو قریب بھی نہیں آنے دیا جاتا، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ایسا نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب راستے پر تشریف لے جاتے، دیکھتے کہ بچے کھیلتے ہیں تو ان سب سے پیار کرتے تھے، یہ نہیں دیکھتے تھے کہ یہ پرایا ہے اور یہ اپنا ہے۔ یہ دو بلکہ ایک دو تین چار ہستیاں ایسی ہے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ یہ بلوغت سے پہلے انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ یہ چار ہستیاں ایسی ہیں کہ جنہوں نے بلوغت سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے بیعت لی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود فرماتے ہیں، یہ جو چاروں ہیں یہ خود فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بچپن میں ہمارے علاوہ کسی اور کو بیعت نہیں فرمایا، ہمارے علاوہ یعنی ہم چار جو بندے ہیں ان کے علاوہ کسی اور کو بیعت نہیں فرمایا۔ ایک یہ آخری واقعہ ہے علی بن حسین بن واقد سے، کہ وہ کہتے ہیں کہ ابو غالب نے کہا، اور وہ روایت کرتے ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات سے فرما رکھا تھا کہ انہیں یعنی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی بات پر رلانا نہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی بات پہ رلانا نہیں۔ چنانچہ ایک مرتبہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جبرائیل امین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل خانہ سے کہا، گھر والوں سے کہا کہ دروازہ بند کر دے، اندر ہمارے پاس کسی کو نہ آنے دے، اندر ہمارے پاس کسی کو نہ آنے دے۔ تھوڑی دیر میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، دروازہ بند دے کا رونے لگے، دروازہ بند دے کا رونے لگے۔ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب روتا دیکھ کر آگے بڑھی، دروازہ کھول دیا، اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھا جا کے نبی علیہ السلام کے گود میں بیٹھ گئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز میں ہوتے، سجدہ فرماتے، حسن حسین رضی اللہ عنہما آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ مبارک پر جا چڑھتے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ روکنا چاہتے کہ یہ پیٹھ پہ نہ جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشارے سے منع فرما دیتے کہ ان کو مت روکو، ان کو، یعنی نماز میں اس زمانے میں نماز میں آپ اشارہ کر سکتے تھے۔ آپ باہر سے آئے، پوچھا امام صاحب کون سی رکعت میں، آپ نے فرمایا تیسرا ہے یا دوسرا ہے، کوئی سلام کرتا جواب بھی دیتے، کہنا کہا کہ نہیں، ہاں کہا لیا۔ تو ضرورت کی باتیں وہ جائز تھی نماز میں، لیکن بعد میں یہ ممنوع قرار دی گئی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اشارے سے منع فرماتے کہ ان دونوں کو مت روکے، اور پھر جب نماز سے فارغ ہوتے تو کیا فرماتے، جو مجھ سے محبت رکھتا ہے وہ ان سے بھی محبت رکھے، جو مجھ سے محبت رکھنا چاہتا ہے تو وہ ان سے محبت رکھے۔ اور کبھی کبھار کندھوں پر جب بٹھاتے
تو خود فرماتے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، بھائی تمہاری سواری کیا عمدہ سواری ہے، تمہاری سواری کیا عمدہ سواری ہے۔ تو مقصد یہ تھا آج کے تھوڑے سے خلاصے کا کہ اپنے بچوں کی جو تربیت ہے وہ ایسی ہو جس طرح بی بی فاطمہ نے حسنین کا کیا تھا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حسنین کا کیا تھا۔ تو انشاءاللہ جب بڑے ہو کر جو بچے بڑھتے ہیں تو پھر وہ والدین کے لیے زحمت نہیں بنیں گے بلکہ رحمت بنیں گے۔ آپ ایک بچوں کو قرآن مجید کبھی دکھایا نہیں، قرآن مجید کبھی سکھایا نہیں، مسجد کو پتہ نہیں کہ کہاں پر ہے، اور جب بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر والدین گلے کرتے ہیں، شکوے کرتے ہیں، بد دعائیں دیتے ہیں اولاد کو کہ ہم نے بچپن میں ان کو کھلایا اور یہ بڑے ہو گئے ہماری طرف دیکھتے نہیں۔ حالانکہ دنیا تو ان کو سکھایا لیکن آخرت کی طرف ان کو توجہ نہیں دلائی، اور پھر اس کا پل ان کو دنیا میں بھی ملتا ہے اور آخرت میں بھی اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے۔ تو کوشش کریں گے نا انشاءاللہ اپنے اولاد کی صحیح تربیت کرنے کی۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔